بسم اللہ الفتاح العلیم۔ دور جاہلیت میں کفار اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جائیداد میں وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ دین اسلام کی تشریف آوری سے عورتوں کو جائیداد اور وراثت میں حصہ مل گیا، اور سورۃ النساء کے اندر آتا ہے یہ حدود اللہ ہے، اور جو بیٹیوں کو بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے گا تو جنت میں جائے گا، اور جو ان کا حق دبا لے گا دوزخ میں جائے گا۔ اب بدنصیبی عصر حاضر کی کہ ہم نے بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصے سے محروم کر دیا۔ اب یہ خبر ہے چونکہ سب کو کہ اللہ کے قرآن نے اور آقا علیہ السلام کے فرمان نے حصہ دیا ہے، تو ان کا حصہ ہتھیانے کا طریقہ کیا نکالا؟ طریقہ یہ نکالا کہ ان سے حصہ معاف کروا لو۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ معاف کروا لو۔ یاد رکھیں، بہن اور بیٹیوں سے وراثت کا حصہ معاف کروا لینا جائز نہیں۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کی ملکیت میں اس کے اختیار کے بغیر کوئی شے داخل نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی بندہ کہے یہ موبائل آپ کا ہے، آپ قبول کریں گے تو آپ کی ملکیت میں آئے گا۔ کوئی کہے یہ جائیداد آپ کی ہے، کوئی کہے یہ پیسے آپ کے ہیں، تو وہ آپ کو دے رہا ہے، آپ کی ملکیت میں دیتا ہے چیز، آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ اپنی ملکیت میں لینا چاہیں تو آپ کی ملکیت میں آئے گی، نہیں لینا چاہتے تو نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں مگر میراث بالاتفاق داخل ہو جاتی ہے، بندہ چاہے یا نہ چاہے۔ وراثت جو آئی، بندہ اس کا مالک بن گیا۔ جو انسان کی ملکیت میں بغیر پوچھے، بغیر مرضی اور اختیار کے مال آ جاتا ہے، وہ اس کا وراثت کا مال ہے۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک حق ہے وہ آپ کا اختیاری ہے، ملکیت کا مالی حق ایک اختیاری ہے، اور ایک حق ہے وہ لازمی ہے۔ اختیاری ہے، آپ مالک بننا چاہیں تو لے لیں، نہیں چاہتے تو نہ کریں۔ وراثت یہ لازمی حق ہے، اس کو کہتے ہیں جبری حق ہے، ہر صورت میں اسے لینا ہے۔ وارثوں میں سے کوئی بھی نہ تو اسے معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی اس سے معاف کروا سکتا ہے، نہ معاف کروانے سے یہ معاف ہو سکتا ہے، نہ معاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ والد کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو بھائی بہنوں کو بلا لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں معاف کر دو، یا کسی سے کہلوا لیتے ہیں تو موٹیویٹ کر دے، تو بہنوں کو موٹیویٹ کر کے اس سے معاف کروا لیتے ہیں۔ حالانکہ وراثت ایسا مالی حق ہے، ہر صورت میں وہ وارث کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اور کسی بھی وارث کے معاف کرنے سے یا دستبردار ہونے سے وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ یہ بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 26 کے اندر لکھتے ہیں، اور آپ حوالہ دیتے ہیں الاشباع والنظائر۔ یہ کتاب ہے علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، 970 ہجری آپ متوفہ، یعنی 10ویں صدی ہجری کے مایہ ناز فقیہ، جن کی کتاب پڑھ کے بندہ مفتی بنتا ہے اور فتویٰ دے ہی نہیں سکتا ان کو پڑھے بغیر۔ آپ کی کتاب کا اعلیٰ حضرت نے حوالہ دیا، کہتے ہیں کہ اگر وارث نے کہا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو بھی اس کا حق باطل نہیں ہوگا، کیونکہ ملکیت صرف چھوڑ دینے سے باطل نہیں ہوتی۔ وارث نے کہا کہ میں نے حق چھوڑ دیا، کہتے ہیں باطل نہیں ہوگا، وہ اب بھی مالک ہے۔ میں نے معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں اب بھی مالک ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ حضرت فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، آپ فرماتے ہیں یہ جو وراثت کا حق ہے نا، یہ جبری لازمی حق ہے، اور
بندہ جب مالک فوت ہو جائے، وارث فوت ہو جائے، تو مورث کی موت پر ہر وارث خواہ مخواہ مالک بن جاتا ہے، خواہ مخواہ یعنی چاہے یا نہ چاہے وہ مالک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرعی طور پہ وہ مالک بنتا ہے، مانگے خواہ نہ مانگے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں باپ فوت ہو گیا، وراثت کا حصہ بیٹیوں بہنوں بھائیوں کو کوئی مانگے یا نہ مانگے وہ مالک ہے، وہ لے یا نہ لے وہ مالک ہے۔ اس علاقے میں بہنوں کو بیٹیوں کو دینے کا رواج ہے یا نہیں وہ مالکہ ہے۔ کتنا عرصہ گزر جائے، مدت گزر جائے، بیٹی نے لیا ہی نہیں یا اس کو دیا ہی نہیں، پھر بھی وہ مالک ہے۔ اور کہتے ہیں کتنے ہی اشتراک در اشتراک کی نوبت آ جائے، یعنی مال تقسیم ہو گیا بچوں میں، پھر آگے اور تقسیم ہو گیا، کہتے ہیں جب تک تقسیم ہو جائے وہ مالک ہے۔ پھر کہتے ہیں اصلاً کوئی بات میراث ثابت کو ساقط نہیں کرتی۔ جب ثابت ہو گیا کہ اس کے باپ کی جائیداد تھی، یہ اولاد ہے، اب وہ اس کا مالک جب ثابت ہو گیا تو اب وہ مالک ہے، کوئی اس سے وہ حق چھین نہیں سکتا۔ اللہ کا یہ فرض ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم معاف کروا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، کہ کہتے ہیں رواج دینے کا ہو یا نہ ہو، مانگے یا نہ مانگے وہ مالک ہے۔ تو پھر یہ کہ بیٹی یا بہن وراثت کے حصے کی وہ مالک ہے، معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا، معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، جب مال وراثت وارث کے پاس پہنچ جائے، وہ اس پہ قبضہ کر لے، اپنے کنٹرول میں لے لے، اس کے بعد وہ اس مال کو جسے چاہے دے دے، اب جائز ہے۔ دو مسئلے بتائے میں نے۔ پہلا، معاف کروانے سے، اس کو دیا ہے ہی کچھ نہیں تو معاف کر دے، اس کی ملکیت میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کے قبضے میں ہی کوئی چیز نہیں ہے تو معاف کر دے، ایسے معاف ہوتے ہی نہیں، پہلی بات۔ تو دوسری بات، اس کے کنٹرول میں مال دو، جائیداد ہے تو اس کے قبضے میں دو، یہ بات آپ سمجھیں۔ یعنی جائیداد ہے تو تیرے نام ہے نا یا باپ کے نام ہے، تو وہ اپنے نام نہ کروا، جائیداد اس کے نام شفٹ کر، بہن کے بیٹی کے انتقال کروا، اور صرف انتقال کافی نہیں، اس کو قبضہ بھی دے اس پہ۔ اگر تیرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں وراثت کا مال، تو بہن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر، اس کے قبضے اور کنٹرول میں آئے۔ تیسری صورت میں اگر تیرے ہاتھ میں نقد پیسے ہیں تو اس کے ہاتھ میں دے، اب وہ مالک بن گئی، اس کے قبضے میں جائیداد وراثت سے حصہ اس کا آ گیا، جب اس کی ملکیت میں آ گیا، قبضے میں آ گیا، اب اس کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ اب اگر وہ پیسے تمہیں واپس دے دے، جائیداد اس کے نام پہ منتقل ہو گئی، اب وہ انتقال تیرے نام پہ کروا دے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ گئے، اب دوبارہ وہ چیک کاٹ کے تمہیں دے دے، تو پھر وہ تمہیں دے یا کسی اور کو دے، اس کو اختیار ہے۔ مگر ادھر بارو بار معاف والا معاملہ ہے، وہ جائز نہیں۔ پہلے اس کی وراثت میں جو حصہ ہے اس کے قبضے میں دینا ہوگا، اس کے کنٹرول میں دینا ہوگا۔ پھر میں عرض کروں، جب جائیداد اس کے نام آ جائے گی نا، جب پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی دیتی ہے، معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تمہیں ضرورت ہے، اللہ نے تمہیں 2 بیٹیوں کے برابر دیا، اللہ کا قرآن ہے نا، سورۃ النساء، اللہ نے تمہیں 2 بیٹیوں کے برابر دیا، اور بیٹی کو تمہارے مقابلے میں آدھا دیا، تم خود ڈبل لے رہے ہو اور بیٹی کو آدھا بھی نہیں دیتے، اس کا وہ بھی لینا چاہتے ہو۔ تمہیں اتنی ضرورت ہے تو اس کو آدھے کی ضرورت نہیں، تیری اولاد ہے تو اس کی اولاد نہیں، تیری ضروریات ہے تو اس کی ضروریات نہیں، اس کا وراثت کا حصہ اس کے ہاتھ میں دے، پیسے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ میں بھیج، زمین ہے تو اس کے نام منتقل کر، انتقال کروا، پھر دیکھتے ہیں
کہ بیٹی دیتی ہے، معاف کرتی ہے یا نہیں، اور بھانجے معاف کرنے دیتے ہیں یا نہیں کرنے دیتے. یہ معاف کرنا جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں. معاف کرنا اس وقت جائز ہے کہ جب وراثت کا حصہ بیٹی اور بہن کے قبضے میں دے دیا جائے. اب قبضے میں، کنٹرول میں آنے کے بعد وہ چاہے تو غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے، چاہے تو کسی دوسری بہن کو دے دے، اور چاہے تو وہ بھائی کو واپس دے دے. اب اس کا اختیار ہے. 2 سٹیپ کے اندر میں نے مسئلے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.